نعیم بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا راستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ نعیم جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے شمار پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم کی دانش مندی اور تدبر سے متاثر تھے۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر سے نہیں آئے۔ ابو سفیان نے نعیم سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بہت دور سے، نعیم بن مسعود نے جواب دیا۔ جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر آئے ہو؟ کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں؟ میں بنو قریظہ کے دو دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینے کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینے پر مسلمانوں پر حملے کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کریں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک بھی آدمی نہ دینا۔ خدا کی قسم نہیں، ابو سفیان نے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچ نکلی تو میں بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکے لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ نعیم بن مسعود نے کہا، کیا شراب کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہے؟ اسے شراب کس نے دی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے۔ اگر محمد کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ نعیم نے کہا، وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کا دشمن ہے۔ حی بن اخطب بھی یہودی ہے۔ اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور دو لڑکیاں دی ہیں۔ میں جب کعب سے ملا وہ شراب میں بدمست تھا۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ نعیم، ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، میں مدینہ سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریظہ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان۔ نعیم نے کہا، ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی یرغمال میں نہیں دو گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تم اہل مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو؟ وہ کس حال میں ہیں؟ وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ نعیم بن مسعود کو ابو سفیان کے پاؤں اکھاڑنے کا موقع مل گیا۔ میں حیران ہوں ابو سفیان، نعیم نے کہا، کہ اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہیں۔ وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں۔ خوراک کی کمی ضرور ہے لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے جیسے انہیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ ابو سفیان نے کہا، بالکل نہیں۔ نعیم بن مسعود نے کہا، ان پر محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نعیم نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے کہا، میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ بتا کر کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں، وہ تمہیں اکسا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کہیں سے خندق عبور کر لو اور مدینہ پر حملہ کر دو۔ وہ اہل قریش اور میرے قبیلے غطفان کو مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کرانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلام کو آواز دی، اکرمہ اور خالد کو بلا لاؤ۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا۔ نعیم بن مسعود یہ کہہ کر چلے گئے، میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے ہیں۔
غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جا سکتی ابو سفیان، خالد نے کہا۔ آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اس نے نعیم سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یہ رغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ تو وہ ایسی شرط پیش نہ کرے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ تمام کا تمام لشکر نیم فاقہ کشی کی حالت میں ہے؟ کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینے کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ میں جاؤں گا، اکرمہ نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یہ رغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کراؤں گا۔ کیا میں اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ ابو سفیان نے خالد نے ابو سفیان سے پوچھا۔ اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔ وہ جمعے کی رات تھی جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلہ کو میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے۔ آؤ اکرمہ، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو۔ تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا۔ پہلے میری بات سن لو کعب، اکرمہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے۔ ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے، ہم کل مدینے پر حملہ کر رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینہ میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن در پردہ تم نے وہ معاہدہ قائم رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی شراب کی سراہی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کعب، اکرمہ نے کہا، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کی عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رعونت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کیا تھا۔ میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے۔ تمہارے ساتھ معاہدے نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حی بن اخطب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں۔ نعیم بن مسعود نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ اٹھی۔ نعیم نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتبار نہیں؟ اکرمہ نے غصیلی آواز میں کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب بن اسد نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں۔ کہو تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ اکرمہ نے پوچھا۔ قبیلہ قریش اور غطفان کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو، کعب بن اسد نے کہا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے۔ اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یہ رغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔
तुम जानते हो कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी करोगे तो तुम्हारे इन सरकर्दा अफराद को हम कत्ल कर देंगे। इन्हें तुम कत्ल नहीं करोगे। इकरमा ने भड़की हुई आवाज में कहा, तुम इन्हें मुसलमानों के हवाले कर दोगे। क्या कह रहे हो इकरमा? काब बिन असद ने हैरत और परेशानी के लहजे में पूछा। क्या तुम मुझे इतना जलील समझते हो कि मैं तुम्हें ये धोखा दूंगा कि तुम्हारे कबीले के सरदारों को मुसलमानों के हाथों कत्ल करवा दूंगा? मुझ पर एतबार करो। यहूदी पर एतबार करना ऐसे ही है जैसे किसी ने सांप पर एतबार कर लिया हो। इकरमा ने गुस्से के आलम में कहा, अगर तुम अपने आप को इतना ही काबिल एतमाद समझते हो तो कल मदीने में उन छोटे किलों पर हमले शुरू कर दो जहां मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों को रखा हुआ है। कल? काब ने कहा, कल हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन यहूदियों का एक मुकद्दस दिन होता है जिसे हम सब्त कहते हैं। उस रोज इबादत के सिवा हम और कोई काम नहीं करते। कोई यहूदी सब्त के दिन कोई काम या कारोबार करे या किसी पर हमला करे तो खुदाए यहूदा उसे इंसान से खंजीर या बंदर की शक्ल में तब्दील कर देता है। इकरमा देख चुका था कि काब बिन असद की नीयत ठीक नहीं। वो शराब पीता चला जा रहा था। इकरमा ने शराब पीने से इनकार कर दिया था। उसने अबू सुफियान से कहा था कि वो फैसला करके ही वापस आएगा। तुम कल हमला करो या एक दिन बाद करो, हम तुम्हारी नीयत को अमली सूरत में देख कर फैसला करेंगे कि तुम्हें यरगमाल में अपने आदमी दिए जाएं या ना दिए जाएं। इकरमा ने कहा, इससे पहले हम तुम्हें एक आदमी भी नहीं देंगे। मैं कह चुका हूं कि ये रगमाल के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। काब बिन असद ने कहा, जूं ही तुम्हारे आदमी हमारे पास पहुंच जाएंगे हम तुम्हारी मंशा के मुताबिक मदीने के अंदर खलबली मचा देंगे। तुम देखना हम मोहम्मद की पीठ में किस तरह छुरा घोंपते हैं। इकरमा उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, तुम बदनीयत हो। तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम कहते कि मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं। आओ मिलकर मुसलमानों को मदीने के अंदर हमेशा के लिए खत्म कर दें। मुझे अगर हुक्म ही मानना है तो मैं मोहम्मद का हुक्म क्यों ना मान लूं? काब बिन असद ने इकरमा का गुस्सा देखते हुए कहा, हम मुसलमानों के साथ रहते हैं। हमें जो तहफ्फुज उनसे मिल सकता है वो तुम नहीं दे सकोगे। मुअर्रख इब्न हशाम और इब्न साद ने लिखा है कि नईम बिन मसऊद का छोड़ा हुआ तीर निशाने पर लगा। इकरमा गुस्से के आलम में काब बिन असद के घर से निकल आया। यहूदियों और अहले कुरैश का मुआहदा जो अगर बरकरार रहता तो मुसलमानों की कमर टूट जाती, काब के घर के अंदर ही टूट गया।